4 گھنٹے سننا آسان ہے کہ 4 گھنٹے کا مسافت طے کر کے آتے ہیں. ایک تو روز آتے ہیں جی ایام اعظام میں، اور پھر 4 گھنٹے آتے ہیں، 4 گھنٹے شرکت کرتے ہیں، اور پھر 4 گھنٹے کا واپس سفر کرتے ہیں، جی اور اگلے دن پھر آتے ہیں. اور 4 گھنٹے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 4 گھنٹے کا راستہ ہے. آنے کے بعد 2 گھنٹے کی عزاداری ہے، اور پھر یہی لوگ جیسے مثلا علی عباس بھائی میرے ساتھ 1 گھنٹے کی مسافت سے جا رہے ہیں، وہاں سارا انتظام بھی انہوں نے خود کرنا ہے. یہ خود عزادار بھی ہیں، خود بانی بھی ہیں، خود منتظمین بھی ہیں، خود صفائی کرنے والے بھی ہیں، خود نوحان بھی ہیں، خود تلاوت کرنے والے بھی ہیں، خود آخر میں زیارت پڑھنے والے بھی ہیں، آخر میں پھر جھاڑو دے کے سارا انتظام کر کے پھر آپ لوگوں کو واپس آنا ہوتا ہے. خدا آپ کی اس زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. کوئی ایسا واقعہ ان 3-4 سالوں میں جو آپ یہاں عزاداری بپا کر رہے ہیں، اگر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ آپ بھی یقیناً پاکستان سے آئے ہیں، آپ 3-4 سال پہلے جب یہاں آئے ہیں، اس سے پہلے آپ بھی انہی عزاداروں میں تھے جہاں لگتا تھا کہ عزاداری تو ہمیں ورثے میں ملی ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم عزاداری کر پا رہے ہیں. یہاں جب ان مشکلات میں آپ عزاداری کو قائم کیے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ایسا واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ میں اپنا فرسٹ ایکسپیرینس جو جاپان میں ہے اس میں بات کروں گا کہ جب فرسٹ ٹائم میں جاپان میں آیا تھا تو یقین جانیے پہلے ہی ہفتے کے اندر میں نے اپنے موبائل میں امام بارگاہ ان جاپان لکھ کے میں نے سرچ کیا، کیونکہ ہم عزادار سید الشہداء ہیں، ہمارے سے نہیں رہا جاتا کسی امام بارگاہ سے دور یا اس ذکر سے دور. اور خاص کر میں خود مولا کا ذکر کرتا ہوں تو میرے سے تو بالکل بھی نہیں رہا گیا، کیونکہ ان دنوں رمضان بھی تھے اور پاکستان میں تو بھرپور اس چیز کا جلوس وغیرہ مجالس وغیرہ ہوتی ہیں. تو میرا دل تھا کہ میں یہاں پر کوئی مجلس اٹینڈ کروں، تو میں نے اپنے موبائل میں سرچ کیا امام بارگاہ ان جاپان، تو ٹوکیو کا جو امام بارگاہ ہے وہ رجسٹرڈ تھا، وہ میرے سامنے آیا. تو میں نے فوراً ان سے رابطہ کر کے میں نے وہاں پر مجالس اٹینڈ کی ہیں. تو یہاں پر جتنے بھی مومن، خاص کر ٹوکیو تو چلیں یہاں سے دور ہے، جو مومن ٹوکیو سے بہت دور رہتے ہیں، مثال کے طور پر 6-6 7-7 گھنٹے کے مسافت پہ رہتے ہیں، وہ لوگ بھی اس چیز سے بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں کس طریقے سے ہم عزاداری کریں اور کس طریقے سے عزاداری منعقد ہو. تو ابھی جو ہم نے یہاں پر سلسلہ سٹارٹ کیا ہے انجمن تحفظ عزاداری جاپان کا، یہ آغا صاحب اگر میپ پہ بھی دیکھا جائے تو یہ جاپان کا سینٹر ہے. ہمارا مقصد یہی تھا کہ جی یہ جتنے بھی مومنین ہیں ان کے لیے آنے میں آسانی ہو، اور کوئی ایسی جگہ پر ہمارا مرکز بن جائے جہاں پر تمام مومنین جتنے بھی آ رہے ہیں، جتنے بہت زیادہ تو نہیں لیکن 2-2 گھنٹے یا گھنٹے ساروں کے سفر میں مطلب کمی ہوگی اگرچہ یہاں پر ہم اپنا جو امام بارگاہ کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہو جائے تو جزاکم اللہ. ایک تو جوانوں کے لیے یہ ہے کہ ایک جوان روزگار کی تلاش میں، بہتر مستقبل کی تلاش میں اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، دور آتا ہے، اور جس چیز کی تلاش میں آتا ہے وہ ملنے کے بعد اسے اس اصل تلاش کی ضرورت اور اس اصل پیاس کا احساس ہوتا ہے کہ میں یہاں آیا تو ہوں لیکن میری اصل پیاس حسین ہے. امام بارگاہ کہاں ہے، حسین کا ذکر کہاں ہے، اگر ہے تو میں رہوں گا، نہیں ہے تو یا میں یہاں قائم کروں گا یا میں واپس جا کے ذکر حسین میں شرکت کروں گا. اور آپ لوگوں کا بڑا مقام ہے جو آپ یہاں پر ذکر حسین کے بانی ہیں، اور انشاءاللہ آپ نے کہا کہ ایک مرکز ٹوکیو میں تھا، ایک آپ نے سینٹرل لوکیشن میں بنانے کی آپ کوشش میں ہیں. میری دعا ہے کہ جاپان کے ہر شہر میں اگر نہیں ہو سکتا تو ہر اسٹیٹ میں امام بارگاہ ہو اور مومنین کی کثرت ہو، اور انشاءاللہ اگر حسین کا پیغام جاپانیوں تک بھی پہنچے، دوسروں تک بھی پہنچے، تو معصوم کا خود فرمان ہے فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیاں پتہ چل جائیں تو وہ خود ہمارے کلام کی اتباع کریں گے. تو انشاءاللہ یہ ذکر ابھی آپ کے امام بارگاہ میں اردو میں ہی ہوتا ہے یا جاپنیز میں بھی یا باقی لینگویج میں بھی ہوتا ہے؟ یہاں پر دراصل ہماری جو کمیونٹی ہے
وہ پاکستان کے ہی ہے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جتنے لوگ ہیں. تو یہاں پر تو اردو لینگویج میں ہی ہو رہی ہے عزاداری. اور یہاں پر جو ہمارے جاپانی جو سینسے ہیں، جن کو سینسے یہ جاپنیز کا ورڈ ہے، استاد کو بولا جاتا ہے، تو سوادا سینسے صاحب ہیں. وہ ٹوکیو میں اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو وہ جاپنیز اور فارسی زبان میں وہ مجلس پڑھتے ہیں وہاں پر. اور یہاں پر تو ہم اردو اور پنجابی زبان، جو کہ یہاں پر پنجابی لوگ بہت زیادہ ہیں، تو اس لینگویج میں ہم یہاں پر عزاداری کر رہے ہیں. اچھا، میں نے دیکھا آپ بھی بہت اچھی پنجابی بھی بول لیتے ہیں، اور پنجابی میں نوحے بھی آپ بہت اچھے پڑھتے ہیں. یہ راولپنڈی رہنے کی وجہ سے، کیونکہ میرا تعلق تو بلتستان سے ہے، تو یہاں پر اردو لینگویج اور پنجابی لینگویج میں ہم نوخوانی کر رہے ہیں. خدا قبول کرے.